قائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى ارزقا طوعا وتمتعه فيها یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بحق اخیک ابا الفاضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام نزیلک حیث متجہت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدۃ النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساہل مخرجہم واہلک واللعن اعداءہم من الجن والانس من الاولین والآخرین رب العالمین امام عصر علیہ السلام نو اذن خروج عطا فرما ذکر پاک بارگاہ عزت و عظمت وچ قبول اور منظور فرما اجر و ثواب منتظم مجلس اعضا منتظم فرش اعضا ڈاکٹر ضمیر صاحب قبلہ دے خانوادہ دے تمام مرحومین دے نامہ اعمال درج فرما بادشاہ اللہ مجلس مقدس دے تمام حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما الہی آمین تواڈی کائنات حضرت امام حسین علیہ السلام دا عزادار جتھے بھی تکلیف ہے مرض ہے مالک حضرت مسیحہ نینوا ایوب کربلا علی زین العابدین علیہ السلام دا صدقہ نجات عطا فرما جتنی تڑپ جتنی خواہش ہوئے کوشش کر کے اتنی بلند اور پرخلوص آمین ضرور آکھنا میرا اللہ ہر ترس دے عزادار نو جنت فی الارض کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما الہی آمین وقت ظہور امام علیہ السلام گناہگاراں دی اکھنوں مالک دی پہچان دا شعور عطا فرما عصر ظہور شہنشاہ معظم دے قدمین شہادت نصیب فرما ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ذکر پاک دی مزید روحانیت مجلس آزادی مقبولیت اپنی اپنی حاجت روائی اور وارث پاک دے ظہور پاک اچ تاجیل دی خاطر نال والا گواہ بناؤ صلوات با جماعت تلاوت ماشاءاللہ لا حول واجب القادر عزت مآب سادات عظام غیر سادات محبان محمد و اہل بیت محمد موالیان ولی مطلق جندہ نام جندہ عمل جندہ ہر قدم ہر دور دے یزید اور یزیدیت دے چہرے دا نقاب ہٹا کے تے وقت دے یزید دا چہرہ ظاہر کر کے اس تے اللہ دی مخلوق دیاں لانتاں پواوے اس محسن دین نو حسین علیہ السلام بڑی مہربانی یہ شہنشاہ معظم دا ہر عمل مبنی بر اتمام حجت ہوئے جندہ ہک ہک کم یزید اور یزیدیت نو ظاہر کرے اس محسن دین خدا نو حضرت امام حسین آکھتے حضرت حفظ آباد دا چنے مجمع چنے عزادار میرے سامنے بھائی جان بقائے دین واسطے دینج پھر سب کچھ آ گیا توحید آ گئی رسالت آ گئی ولایت آ گئی شریعت آ گئی انسانیت آ گئی دین دے اندر جو کچھ بھی آئی حضرت امام حسین علیہ السلام دا ہر قدم اس دی بقا واسطے بلکہ انجا کیا جدہ ایک ایک اٹھے ہو یا قدم بقائے دین خدا دی ضمانت بن جائے اس ضامن دین نو حسین آتا
شہنشاہ دا ہر اقدام اتمام حجت ہے. میں جے ایک سطر فضیلت دی پڑھنا چاہ رہا ہوں. مثلا میرے شہنشاہ دا، میرے سردار دا، میرے بادشاہ دا مدینے چو 28 رجب ٹرنا اتمام حجت بھی ہے، اور یزیدیت دے چہرے تو حقیقت ظاہر کرن واسطے نقاب ہٹانا بھی ہے. مدینہ بادشاہ اس واسطے چھڑیا جو امن دی جائے، حرمت مدینہ پامال نہ ہوئے. پھر ایک ہفتے دا قریباً سفر کر کے شہنشاہ معظم مکہ مکرمہ آ گئے، اور پھر 8 ذوالحجہ نو میرے سردار نے مکہ نو بھی ترک کرن دا ارادہ کیتا. اور جس دن احرام بن کے حاجیاں مناسک حج شروع کرنے ہیں، اس دن صبح ویلے کعبہ نو قبلہ بناون والا کعبہ دی حرمت بچاون دی تیاری کر رہا ہے. بلکہ میاں جان جی میں نہ کہاں جس دن حاجی حج واسطے کعبے آ رہے ہیں اس دن حسین حج بچا رہے ہیں. جب میرے سردار نے مکہ چھوڑن دا ارادہ کر لیا نا جو میں مکے چو ٹرنے، اچھا آؤ جی ایک صلوات با جماعت سارے پڑھو. آؤ جی. تواڈے وطن تواڈی دھرتی دے مالکاں دے بہت اچھے مداخان، تواڈی جانی پہچانی شخصیت، بہت خوبصورت انداز نال سرداراں دی ثنا کرن والے جناب ناصر عباس صاحب بارگاہ ممبر وچ تشریف فرما ہو گئے. تے انہاں دا آنا یقیناً میرا جانا نہیں. مجلس پاک میں مناسب وقت مکمل کرنا چاہ رہے امر ہے بھائی جان. میرے سردار نے ارادہ کیتا جو حج بچانے کے لیے کعبہ چھوڑا جائے، اور دنیا دے ہر بابا جی سطر دین لگا احرام باندھ کر اللہ کے گھر جا کے حج کرنا اور بات ہے، اللہ کے گھر سے نکل کر قیامت تک حج بچانا اور بات ہے. بڑی مہربانی. تسی تھکے تو نہیں میں تھوڑی جی فضیلت پڑھا؟ شکریہ. قریب تو 2 لفظ اور حوالے کرنا. 3 گروہ بھیجے گئے یزید ملعون دی طرف، 3 گروہ کہ جس دن حسین علیہ السلام کر رہے ہیں نا طواف کعبہ. اچھا پھر جڑے 3 گروہ بھیجے گئے انہوں نے ایک دوسرے دا علم نہیں، ہر گروہ نو دوسرے گروہ دے متعلق کوئی خبر نہیں جو کوئی اور بھی آیا. پہلے گروہ دی ڈیوٹی طواف کعبہ وچ مشغول نبی دے پتر نو شہید کرنے میاں جی. دوسرے گروہ دی ڈیوٹی جڑے امام حسین علیہ السلام نو قتل کرن تسا سہنے بیت اللہ وچ انہاں نو قتل کرنا ہے. اب یہ بھی سازش جو اگر کوئی پکڑیا گیا تو اے نہ دس دے وے جو اللہ دے گھر دے وارث نو قتل کرن دا حکم کنے دیتا. ایک تیسرا گروہ ایک بار پھر رکھنا ہے ناظر بھائی گلفام دی، ایک گروہ جنہ دے ذمہ ہے جو تساں احرام تلواراں چھپا کے حالت طواف وچ اللہ دے گھر دی دیوار دے قریب نبی دا پتر شہید کرنے. دوسرا گروہ تساں قتل کرن والے نو قتل کرنے. تیسرا گروہ انہوں نے آکھنا جب امام حسین علیہ السلام اور انہوں دے قاتل قتل ہو جان تسی شور مچا دینا. کعبہ کی حرمت ختم ہو گئی، صحن کعبہ میں نبی کا بیٹا شہید ہو گیا، اب حج ساکت ہو گئی. سازش شام جو تیار ہو کے آئی جو حج ساکت کرانا ہے. ان 3 گروہاں دی آمد تے شام دی پوری سازش نو شبیر دے ایک ہٹ دے ہوئے قادم نے ختم کر کے حج بچا دیا. اللہ اکبر. واجب حج بچیا، حرمت بیت اللہ بچی. تواڈے سنن دی کیا بات ہے. الحمدللہ رب العالمین ڈاکٹر صاحب دے مسلسل حکم دی تعمیل ہو گئی، تواڈی زیارت ہو گئی، مزید قریب کریے. جدو مولا یہ فیصلہ کیتا نا جو اساں حج نہیں کرنا کعبے چوں مکہ چوں 8 ذی الحج دی صبح ہی ٹرنے، تو علی دے علی پتر شکریہ
علمہ علیہ شہنشاہ نے دربار حجت وچ حاضر ہو کے آکھیا مالک اگر تواڈی میں عباس ہاں، میں علی دا پتر ہاں، اور یہ فطرت ہے جیڑا جتنا بڑا بہادر ہوئے وہ اتنا بڑا عالم ہوندا ہے۔ مالک میں جری بھی ہاں، میں علی مدینۃ العلم دے باب دا پتر بھی ہاں، میں جاننا بیت اللہ تلوار نہیں چلا سکی دی، اتھے میں جنگ نہیں لڑنی، لیکن اگر تواڈا امر ہوئے تو میں اللہ دے گھر وچ بابے دے لہجے چ خطبہ دے لواں۔ بھائی کیا کہنے، میرا حصہ ہی پورا ہو گیا۔ عباس امر ہے، اب کتاب دا نام بھی خطیب ایک اے جڑی اوکھی بن دی ہے نا میاں، تے اسی منتا لے کے جڑے علم تلے جانے ہاں، اس علمہ علیہ سردار ملنگا موالیاں تے ماتمیاں دے مشکل کشا عباس، امامت دا امر ملن دے بعد انہاں سرداراں دا ایک لقب ہے خطیب کعبہ، جتھے غازی علمدار عباس باب الحوائج سقائے معصومہ ساقیت تاشی کربلا ابو الفاضل اتھے سرکار نو خطیب کعبہ بھی سدن۔ حضرت عمران دی نسل دے خطیباں چوں شدت دی گرمی پورا دن ذکر سنن دے بعد صرف انہماک نال غور کرنا ہی کافی ہے۔ بنی ہاشم دے خطبائی چوں واحد خطیب ہیں حضرت عباس جنن خطاب واسطے ممبر ملیا بیت اللہ دی چھت۔ آپ سلامت رہیں یار، کیا کہنے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب حضرت عباس علمدار 8 ذوالحج صبح دا وقت انجا کھاں حیدر کرار دی مکمل شبی، چہرہ علی والا، خون علی والا، گفتار علی والی، کردار علی والا، جرت جلال علی والا، الفاظ حیدر کرار والے، مکمل ثانی نہج البلاغہ دی تخلیق واسطے عباس اللہ دے گھر دی چھتے آئے۔ اور پھر غازی و خطیب بن خیر 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 جی آن دو ایک سلوات اتنے تک سارے پڑھ لو۔ واحد خطیب بن حضرت عباس جنہ حاجیاں نو اللہ دے گھر وچ خطاب کیتا ہے تے حاجیاں دے درمیان چھپے ہوئے کافر بھی تلاش کیتا ہے۔ ہاں اتھے سارے حج کرنا نائے، کچھ لباس حجاج کفار بھی ہیں جڑے احرام تلوارہ چھپا کے صرف نبی دا پتر شہید کرن آیا، انہاں سارے انہوں شناخت کر کے علی دا علی فرزند، حیدر دا حیدر بیٹا، شیر دا شیر لال۔ حضرت عباس آئے ممبر تے، ہن ممبر سارے انہوں پتہ ہے جو کہڑا ہے، تے غازی نو آکھنا نہیں پیا جو خاموش ہو جاؤ۔ عباس دی اکھچ حیبت ہی اتنی آئی، صرف اچھے مقام تے کھڑا ہو کے علی دے علی پتر ایک نظر ڈٹھا تے انج لگدائی زبان تو دور دی بات ہے کسے دا سا ہی نہیں پیا چلدا۔ سامعین ایسے ہو گئے جیسے ان کے سروں پہ پرندے ہوں۔ جب ہر کوئی خاموش ہویا پھر علی دا بیٹا بولیا، سارے نال خطاب حقیقت اچ اونا نال جڑے بیت اللہ دی حرمت پامال کرن واسطے آئے۔ حضرت عباس گل پہ کر دن او حاجیاں دے لباس چاہے لوگاں نال تے نگاہ ہے اللہ دی حجت تے۔ چلو ایک اور جملہ دے آؤں، کعبہ دی چھت تے کھڑے ہو کے کعبہ نو قبلہ بناون والے دی زیارت کر دے ہوئے حضرت عباس نے خطبہ شروع کیتا، حمد ہے اس اللہ دی۔ وزی قبلہ جان توجہ ہوئے، میں رکیا اس واسطے ہیں میں حضرت عباس دا کعبہ دی چھت تے خطبہ پڑھ رہے ہیں تے تُسے تشریف لے تو انہوں بھی شامل کریے جڑے تھوڑے جائے ذرا دائیں بائیں ہوئے توجہ انہوں نے بھی نال ملائیت پہ فرمیندن حمد ہے اس اللہ کی۔ اینج حسین علی اشارہ کر کے پیا دن جس نے میرے مولا کے بابا کی آمد کی برکت سے اس گھر کو قبلہ بنا دیا۔ کیا بات ہے یار، الحمدللہ رب العالمین۔ پہ فرمیندن اس تو پہلے پتھران دا کمرہ ہائی
یہ نہیں آخیا میرے بابا، امام حسین علی اشارہ کر کے پیا دن ان کے بابا آئے تو کعبہ محترم ہو گیا۔ العظمت للہ۔ پھر غازی فرما رہے ہیں وائے ہو تم پر اندر رستہ روک دے ہو جڑا کعبہ دا سب تو قریب تے سب تو ڈھیر حقدار ہے۔ اے جملہ میں پڑھ کے چلا جاؤں میاں اگلی دفعہ تواڈی میری ملاقات ہوئے تو تسی سبحان اللہ آکھو پھر حق ادا ہو سکتا ہے۔ شاعر دا شعر نہیں، ناصر بھائی دا پڑھے ہو یا قصیدہ نہیں، میرا ادا کیتا ہو یا جملہ فکرہ نہیں، حضرت عباس دا اعلان ہے۔ غازی فرما رہے ہیں اگر اللہ دا واضح حکم نہ ہوئے، ہاں اگر اللہ دا واضح حکم نہ ہوئے، اگر اللہ دی مخلوق دا امتحان نہ ہوئے تو اے کعبہ پرواز کر کے میرے امام کول خود چل کے جائے۔ ہوئے 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 اللہ اکبر۔ سب بولو حیدری یار، بڑی مہربانی۔ پھر پہ فرمیندن یہ تو ان کی مہربانی ہے۔ لطف نہیں آ رہا خطبے دا؟ المال فرما رہے ہیں یہ تو اے میرے مولا دا احسان ہے جڑے چل کی آ گئے تھے انہاں کعبے نو عزت بخش دیتی۔ پھر غازی دیا بادشاہ اللہ دے گھر وچ پیا دن اللہ کی قسم، ہاں اللہ دی قسم چاہ کے اللہ دے گھر وچ عباس پیا دن لوگ چم دن حجر اسود نو، حجر اسود چم دے میرے مولا دے ہاتھ۔ اللہ اکبر۔ غازی فرما رہے ہیں اللہ کی مشیت میرے مولا کی مشیت، میرے مولا کی مشیت میرے اللہ کی مشیت، یعنی جو انہاں دی مرضی وہ اللہ دی مرضی۔ پہ فرمیندن اگر اللہ تے انہاں دی مرضی نہ ہوئے تے ہوئے آزادی تو پھر مجھے عباس کہتے ہیں میں تواڈے تے انج حملہ کراں جو غضبناک عقاب چڑیاں نو اپنے پنجے چلائندا ہے۔ تے پھر غازی فرما رہے ہو تسی آخری جملہ پڑھا خطبے دا، تسی قریش مکہ دی سنت تے ٹر پئے ہو۔ او قبل از اسلام عرب دے بدو جدن نبی آئے غازی پہ آدھے او چاندے ہیں اسی نبی نو قتل کریے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ عباس فرما رہے ہیں بیت اللہ دی چھاتے عرب دے کافر چاندے ہیں نبی نو قتل کریے۔ عباس فرمیندے مگر انہوں دی جرت نہ ہوئی میاں جی غازی آخر نبی نو ہاتھ لامن، کیونکہ انہاں دے محافظ دا نام علی آ۔ بھائی کیا کہنے علی حفاظت ان کی تھی، علی دے ہوندے کسے کافر دی جرت نہ نبی نو صرف مس کر لوے۔ تے غازی فرمیندے پہن اتھے عمران دا پتر نبی دا محافظ آئی، اتھے علی دا پتر فرزند رسول دا محافظ ہے۔ کیا بات ہے، جب تک مجھے حکم حفاظت ہے تم میں سے کوئی انہیں چھو کر دکھائے تو پھر عباس پہ دن آؤ اگر تو ان سر کٹن دا اتنا شوق ہوئے رستہ میں عباس دستہ، رستہ میں عباس دستہ۔ غازی فرمیندن میں نکلتا ہوں کعبہ سے جس میں ہمت ہے آئے اور میرا سر کاٹ کے دکھائے۔ اللہ دے گھر وچ قاتل آئے ہوئے حاجیوں دے روپ وچ ظاہر کر کے جدوں حاجی حج واسطے پہ آندن نبی دا پتر روندا ہویا ٹر پیا۔ اج 12 ذی الحج ہے، اج روح روایت شہادت ہے، با اختلاف روایت آخری مدا خان دا حق ہے تلاوت کر سن۔ میں ناصر بھائی 71 بڑے احترام نال میاں جی مسائب دیاں 4-5 جملے پڑھ کے آکھے اسی کسے اور خطیب بھی 16 سال تو میں جملہ ممبر پاک تو پڑھ رہے ہیں تے حصے دی عبادت ہو جاندی ہے۔ میاں جی جس دن مکہ طیب شاہ جی حاجی
اے رام بندے رہے خیمیاں چ علی دیاں دھیاں سامان بندیاں رہیاں. ایتھے 5-6 بندیاں دے شور دا نام مجلس آزاد نہیں. بھائی دا خلوص ہے انہاں مخدوم شام تو خیرات منگ کے صف بچھائیے. میں پہلا جملہ کہ ہو جتھو تک میری نگاہ ازادار نہائے دی خیرات مل گئی. عالیہ فرمایا حسین چھوڑ دے مکہ تے گھبرا میں نہیں جی میں تین ٹرنے بھین نال ٹرسی. اللہ دا گھر بھائی جان جتھے اہل سنت مہمانوں جتھے ہر کسے نو امان آئی جتھے مچھر تک مارن دی اجازت نائی. پتہ نہیں کیسی دشمنی آئی اتھے بھی نبی دے پتر دے قاتل آ گئے. ہوئے 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 حرمت بیت اللہ بچاون واسطے روندے ہوئے حسین ٹر پہ. ان حافظ آباد دے علاقے دے سادات غیر سادات بھائی جان قبلہ جان سواری دا رخ ہے کوفہ لے پاسے میاں جی ان کوفہ سواری پہ ٹر دیئے تے حسین دی نگاہ کعبہ تے اللہ دے گھر نو حسرت بری نگاہ ویکھ کے روندے پہ ٹر دن تے کعبے دے پتھراں جو آواز آئی روو نہیں واپس آ جاؤ. آؤ میرا طواف چھوڑ کے جا رہے انہوں نے شبیر نہ رو آؤ میرا طواف کرو. فرمایا نہیں میں تن چھوڑ کے نہیں جا رہا میں تن بچاون جا رہا تے میں ایک اور کعبہ تعمیر کرے ساں. کیا بات ہے میں صدقے فرمایا ایسا کعبہ بنا ساں تیرے دنیا جے حاجی آندن اتھے ہر جمعے دی رات نبی آسن. مولا کتھے بنے سو قدبرہ چلے گئے صدیاں پہلے قبلہ بھائی جان لکھن والے کیا تاریخ نو نہ 4 مصریں چ بند کیتا ہے. شبیر ٹردے ہی ویندن روندے ہی ویندن تیاندے ویندن میں ایک کعبہ تعمیر کرے ساں ونج کربل دے صحرا وچ. بیت اللہ کے مالک تے غلاف کدوں آسی شبیر فرمایا اتے پاک غلاف چڑھے سی اصغر. کیا بات ہے کر غسل صغیر رضا وچ. مولا حاجی طواف کیڑے کرے سن مون رنے تے معاملہ لے پاسے ہاتھ کر کے مولا فرمایا میریاں بہناں آن طواف کرے سن پار رسیاں گانج شہداء وچ. حسینہ دن جے ترٹ احرام ناموس سے گئے حج پڑھ سن شام دے راہ وچ. سلامت رہو اماں شبیر دی راضی ہوندن. او کعبہ بناون واسطے 8 ذی الحج مکے جٹرے 2 محرم جمعرات دا دن ڈھل دے دوپہر حسین دی سواری کربلا آ کے رکی. یا چلو تساں ہائے سونی کی تھی آئی میں ایک جملہ ہور نہ کھاں میں ان چپڑا بھیڑاں دے محمل لے کے مدینے دا مسافر وطن تو سینکڑے میل دور اپنی مقتل جا گیا. اپنی قتل گاہ مظلوم دی سواری رک گئی. تھوڑا رو لو گے گھٹ رو لو گے. وہ گلاں پڑھنیاں بھائی جان دوبارہ شروع کیتیاں جڑیاں لوگ دہرانا چھڑ گئے. بزرگ علماء و ذاکرین پڑھ دیاں ہن کم پڑھیاں جاندیاں جو مت گریا گھٹ ہوئے. ایک آنسو بھی آ گیا جہنم دی آگ بجھاون واسطے کافی. میں 70 پہ پڑھ دا 6 گھوڑے تبدیل کیتے نے 6 اور ان دی وجہ یہ مسئلہ امامت آئی. حسین جان دیاں مت کل اے شامی آکھن جو حسین اپنے مرتجز نو سکھا کے لے آیا ہی اتھو اگے نہیں جامنا. اپنی سواری تو علاوہ 6 گھوڑے بدلے تے کسے قدم نہ چایا. ادوں حسین زمین تے بہ کے انج بھائی جان ہتھاں نال خاک جمع کر کے ایک ہتھیلی تے اٹھا کے جنت دا مالک جنت دی خوشبو محسوس کر کے
جنت دی مٹی مٹی نال ملا کے پیا دن غازی مامل بہا میری منزل آ گئی. کیا بات ہے، اے توڑے تے عطا ہے میری منزل. الحمدللہ. میں کوئی تماچا تیر پتھر نظامیہ نہیں پڑھن لگا. تماچے تیر پتھر تے پرایا ہی رو پاؤں ہے. آؤ ذرا ادب پڑھیے تے ویکھیے جیڑا اس گلو بے نیاز ہے وہ کنج ہائے نہیں کردا. جدہ حسین آکھیا نا مامل بہا زمین بولی. جنت دا سردار حسن امیر دا ویر میں بڑی سخت زمین ہاں. اتھو تا نبی روندے معافیاں منگ کے ٹرے. تواڈے نال پردے دار بہناں دے محملین تواڈے قافلے چ بہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہی ہیں. ڈیرے نہ لاؤ ٹر جاؤ. میں کوئی آباد نہیں کر سکدا. انج مٹی نال ہاتھ مس کر کے پیا دن جیڑے پہلے آئے ن انہاں چوں کسے دی اماں بطول نائی. آہا ہا 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 مرحبا مرحبا. آفرین جزاکم اللہ. میں سیدہ دلالا اللہ دی کائنات دا ہر حلالی تے انبیاء جنت چھوڑ کے اوہی جڑے معافیاں منگ کے ٹرے وہ جنت چھوڑ کے تیری زواری تے نامن من حسین نہ آکھیں. تو شبیرہ کیا بینہ دے محمل بہا پورے سفر اچ غازی دا دستور آئی. جتھے جتھے مجلس سیدن او سید دی ہائے او بچے جوان سامنے کھلوتے تو انہوں اگر توڑے ضروری لطیف ہیں تبارگاہ تو دور چلے جاؤ. میں مظلوم دی مقتل چامد پڑھا تو اسی شیعہ دے بچے ہو کے نال کھلو کی اچھا ہسو. اتھے کھلو کے حسن اللہ علی زین العابدین دے زخم ڈکھاندہ ہے. مسائب پڑھے جا رہے ہیں او پڑھے جا رہے ہیں جس واسطے نبی دی زخمی دی ایک رات پہلان دے مہمان آکے بڑھن. تے ہون تے بی بی نو انتظار کیڑی آکھ چو میرے پتر دے زخم دا مرہم آسی. اے ہون تے غریب دے زخم دا مرہم ازادار دی آکھ چو جاروی ہویا. لو ہون تو آڈی توجہ واپس آ گئی. بزرگ رو رہے ہیں اور پیچھے ویکھ رہے ہیں کہ میں جوان خاموش ہوں میں تے میں چوکھا رہوں. یا سیدہ ادرکنی. غازی تک بوجی دستور آئی جتھے شبیر پورے رستے پورے سفر چاکھے نہ اٹھ بٹھاؤ. ناصر جی عالیہ دا اٹھ بیٹھ دیں تائیں کون ہائے کر سکتا ہے. میاں جی عباس محمل دے ارد گرد اچھی سیاہ کنات لوان دے ہم. ہاں اے توڑا میار ہے ایتھے میرا حصہ پورا ہو گیا. پہلے پردہ لگ دائی پھر امام زانو ودھن دے ان پردے دے اندر عالیہ محمل تو لن دے ان. مونجی ہو یار الحمدللہ. پتہ لگا جنازے تے شریف آئے. آج جو بادشاہ کیا نا محمل بہاؤ این دوپہر دے ویلے محمل بہ گئے کنات لگ گئی. پھر بنی ہاشم نو غازی حکم دیں دے ان عالیہ دلان دے تائیں سین دا خیمہ لاؤ. آج جو ہاشمی دوڑن سامان آلے اٹھا تو خیمے لہائیے تے مظلومہ کے غازی انہاں نو آکھ آج اجے خیمے نہیں لامڑے. آج خیمے لگنے تھوڑی دیر ہے. امامت دے اگے غازی دی زندگی اچھ کیوں ہے ہی کوئی نہیں. عباس پوری زندگی اچھ حجت دے اگے بھائی جان کیوں نہیں آکھی. بس مولا آکھی ہے غازی روکے جوان رک گئے. عباس بھینہ نو کنات دی چھانتے بہا. شہزادیاں کنات دے سائے بہ گئیاں. غازی انہاں بٹھا کے میری گل سنے. عباس اجے کنات دے اندر سانمیاں ٹر دے پیان بھائی جان یا پچھوں علی سردار دی چھوٹی بیٹی فاتح کوفہ سین اپنے مقام تو اٹھ کے آواز دیتی. عباس غازی رک کے مڑ کے ڈٹھا سین رو رہے ہو. فرمایا وانج میرے ویر امام نو آگ چھوٹی بہن پہ یادی نے ایک کیو جائے جنگل اچ دیرے لائے نہیں. میں جس ویلے دی تھے آئیاں من زخمی ماں دے وین پہ سنی دن. عباس انہا ٹبیاں تے ساڑی سیدہ ماں ودی روندی. کیا کہنے یار کیا کہنے. الحمدللہ الحمدللہ. مسائب دا احترام میری خیر ہے مسائب دا احترام ضرور کرنا. میں 70 پی آتا غازی ٹور کے باہر آئے. عباس گھوڑے تے بہ جاؤ. او سامنے آبادی بنی اسد دی. انہوں نے آکھو میں بادشاہ دے نال آیا
ساڈا بادشاہ زمین خرید کرنا چاہتے ہیں. ہن بچے ہی سمجھ گئے جو میں کی پڑھن لگا. طیب شاہ دی گھٹ پڑھیا جا رہے نہیں، حتیٰ کہ محرم وچ بھی یہ مضمون لوگ پڑھنا چھڈ گئے، مت گریا گھٹ ہوئے چکے معیار بدل گئے نا. اے ہر بندے نہیں رو رہا. آؤ میں ستر آکھاں شیعہ میاں دی کیویں ہائے نہ کرے. غازی او اکسن مالکاں چو ہک مالکاں نے نینوا نامی ضعیفہ بڑے بڑے بادشاہ آ کے قیمت لائیے وہ فروخت نہیں کر دی. عباس تو انہوں نے آکھنا ہے اس ضعیفہ نو ونج کے آکھو جڑا ہون بادشاہ آیا او دا وطن مدینہ ہے. مرحبا مرحبا مرحبا، کیا بات ہے. جڑا بادشاہ اج آیا نا ان دا وطن مدینہ ہے. عباس جدو مدینہ دسن نو بڑھڑی کوئی سوال پوچھی. غازی پھر جدو اے ذہن وچ رکھنا ہے، اے مجلس میاں جی چند منٹ تک اے بات ذہن وچ رکھنی ہے جو مولا فرمایا جدو سوال پوچھیا جائے تو عباس پھر جلال نہ وکھاویں، غصہ نہیں وکھاونا، جواب دے بڑھائے. جی بادشاہ عمل ہو سی گھوڑا بجایا علمہ والے. جدو غازی آئے نا قریب تے فوجاں دی آمد آئی، جنگ دا ماحول آئی، چاند جوان دے رہے ہیں پہرا آبادی دا، تے نال ایک بیٹھا ہی پختہ عمر دا اسدی. سواری جو آئی نا قریب تے جوان اٹھے رستہ روکن واسطے، او جڑا پکی عمر دا ادھیڑ عمر دا بندہ بیٹھا ہی او کول جا کے جوانوں نو آدھے ادھر رستہ نہ رکیا ہے، میں پہچان لے آئے علی دا او پتر ہے جڑا سفینے چ لڑیا. اے میرے واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، آفرین مرحبا. کول آ کے انشاءاللہ تہاڈا بھلا ہوئے سیدزادہ. باو جی وصول کرنا 17 میاں جی دعا کرو گے وعدہ ہے. میں اگے عرض کیتا ہے چوکھے من جتنی دفعہ میں اپیادے میں سجان لیا اے کوئی دنیا دا عام سوار نہیں ہے، شاہ سوار عرب دی دستار دا وارث ہے، اے حیدر کرار دی شجاعت دا وارث ہے، علی دا سفینے چ لڑن والا پتر ہے. ادھر رستہ نہ روکو، سلام کرو. جوانا سلام کیتا. عباس گھوڑے تو لتھے تے انہاں سارے الویک کیا دن میں جرنیل ہاں. اور کیا بات ہے یار، میں اجرت مل گئی. تہاڈا ہاتھ کسے کم ظرف دا محتاج نہ ہوئے، میں جرنیل ہاں. او سیاہ کناتاں دے اولے میرے بادشاہ دی کرسی لگی ہوئی ہے. میں نے میرے بادشاہ تہاڈے ال بھیجے ہے، او پیا دن میں جاگیر خرید کرنی ہے. انج ہاتھ بن کے سر جکا کر کے آدن تہاڈے حکم اگے انکار نہیں ہو سکتا. پر اس دے مالکاں چک مالکاں نے نینوا ضعیفہ او جاگیر دا حصہ فروخت نہیں کر دی. غازی آدن پیغام دے منا لازم ہوندا ہے. دوڑ دے ہو جاؤ تو ضعیفہ نو آکھو جیڑا بادشاہ ہون خریدن آیا ہے نا اون دا وطن مدینہ ہے. میں صدقے ہو جاواں. میں آکھیا ہی ذہن وچ رکھنا تے مولا آکھیا ہی کوئی سوال ہی ہو سی. جوان دوڑے نئے نوا ضعیفہ چار پائی تے لیٹی ہوئی، ضعیفی بھی پھر بیماری بھی. بھائی جی مولا دے مداؤ تو اڈے حوالے لفظ کرنا کون ماتا مالا ہاتھ بھائی جان سینے تک پہنچائے گا. اما کوئی بادشاہ آیا ہے، انہاں اپنا جرنیل بھیجی ہے، وہ آندے نساں جاگیر خرید کرنی، اساں دسیا ہے تساں فروخت نہیں کر دے. پر انہاں حکمن آکھے جا کے مالکن نو دسو جڑا اج آیا ہے ان دا وطن مدینہ ہے. لفظ مدینہ یا ضعیفہ ضعیفی تڑپ کے چار پائی تو اٹھی تے جوانہ نو آدھی دوڑ کے جاؤ پتہ کرو جڑا مدینہ چو بادشاہ آیا ہوندیاں بہنہ نال ہے نا. اما کیوں پوچھ دی آدھی تیسری رات جدو سوندیاں خواب نظر آندا ہے. ایک پردہ ہے جنہ دا پہلو تے ہاتھ جڑے رو کے آدن میں رسول دی زخمی دیا میرا پتر بہنا لے کے جنگلیں چو ودا رلدہ ہے. او جاگیر لمن آوے بطول پیا دی ای انکار نا. اللہ مان اللہ مان اللہ جلی آو منتقم، اللہ جلی آو وارث خون حسین. اے ہائی قبلہ تو اڈے خلوص دا نتیجہ مزید قریب کرنا چاہ رہے ہوں. دوڑے واپس جوان. اے سوال ہے جس تے مولا کہ جلال نہیں وکھانا.
پہلی واری غازی تو کس سے غیر پوچھے ہائے دا اجر حسین دی اماں کولے جوڑی دی خیر نے بھائی جان پہلی واری حضرت عباس دی زندگی کس سے غازی دے سامنے مخدومہ دا ذکر کیتا ہے سر جھکا کر کے پیا دن ناراض نہ ہونا اے ساڑھا سوال نہیں وہ جاگیر دی مالکن پہ پوچھ دن مدینے چوانا لے بادشاہ دے نال انہاں دیاں بہنا ہیں بڑا اوکھا انجا کھاں جلال دے سمندر رگے صبر دا بند بد کے تے حولے جائے غازی آکھے ہاں میریاں شہزادیاں نال جوان واپس دوڑے اما جڑا مدینے چو بادشاہ آیا وہ کلے نہیں انہاں دیاں بہنا نال ہیں رو کے پیا دے جاؤ میری طرفوں آکھو جے سید مدینے دائے تے بہنا نال ہیں تا میں قیمت نہیں لیندی جاگیر رکھ لوے واہ بھائی واہ میں خالی ولی دیاں دھیاں نو خالی نہ کیا بات ہے یار کیا بات ہے الحمدللہ رب العالمین عباس گھوڑا واپس دوڑایا مولا سلام غازی سلام بادشاہ او ضعیفہ ہور کسے نو وچ دی لائی جدوں دا سینی دا پتہ لگا نے بڑی مہربانی بڑے حوصلے نال میں اسے واسطے رک مسائب پڑھ رہے ہیں جدوں دا مخدوم زادیاں دا پتہ لگا نے جو شہزادیاں آئیں او ضعیفہ دیئے میں قیمت ہی نہیں لیندی فرمایا نہیں میں ہاشمی ہاں میں حسین ہاں میں فرزند رسول ہاں میں جنت دا تعارف اپنی ملکیت چکر ہونا ہے عباس دوبارہ جا او تیرے کو لو قیمت نہ منگسن غازی تو انہوں نے آکھیں اتنی جاگیر بسرے چوے تو دی قیمت کتنی ہو سی عباس تین او 30,000 دینار تھک نہ پہ ہو تا غازی انہوں نے آکھنی میرے مالک پہ دن میں 60,000 دے ساں جڑے بڑے بیٹھے ہونے شاید جوانوں تک بات نہ سوکھی پہنچے میاں جی بزرگاں تک پہنچا ماں صدی پہلے کم از کم 2 مصرے کسے بزرگ مدا خان لکھے ان سریکی زبانیں انہوں نے لکھی آئی لوگ جاگیر خرید کریں دن باغ پھلاون کیتے توڑی ہائے دی قسم لکھ گئن شبیر جاگیر خرید کیتی بچڑے دفناون کیتے شاباش آفرین مرحبا یہ ساردہ پرسا علی اصغر دی اممہ دی حسرت ہے جیو پہ حسین دی اممہ تو آتھے راضی ہوں کدے کدے ایسا ماحول لبدا ہے جتھے ایسیاں گلاں تے آزادار ہائے کر دن میں کروڑ بسم اللہ اس کو بے نیاز ہو جاؤں ٹھیک نہیں پیا چلدا خیر ہے ایک جگہ تے روک دے ہو جی آواز کم زیادہ دی خیر ہے لفظ میں پہنچاؤں غازی ہو تیرے کو لو پوچھ سن موں منگی تو دگنی قیمت کیوں انہوں نے آکھیں وجہ میرا بادشاہ دس ایسی غازی آئے قیمت تے ہو گئی میں پھر پیادہ میری پوری مجلس دویر جی جوگ جملہ ہے جڑا میں ہون دیمن لگا طیب شاہ جی سید زادہ سید مکان جھلنا مرشد عباس قیمت تے کی تھی اعلان ہویا 60,000 نئے نوادی جاگیر فروخت ہو گئی توڑی ہائے دی قسم میں پوری آبادی شور مچ گیا اچھا اچھا جوان بزرگ ودے آدن او نئے نوادی جاگیر ایک بادشاہ مول لے لئی ایک ضعیف الامر اچھتی گھر رچ لیٹے ہو جائی تے سنیا جاگیر وک گئی دوڑ کے بھائی جان باہر آیا ستر لے کے جاؤں نال نیاز حسین مسلح تے بستر دے بندہ میاں جی رو سکتا ہے باہر آ کے 2 جوانہ دا رستہ روک کیا دے کین ویچی نے جاگیر ان کوئی مدینے دا بادشاہ جاندے نال بہنا نا اچھا پردے دار لے کے کوئی بادشاہ اس جنگا لے چے تے قیمت کتنی لگی ہے جوان آدن 60,000 دینار دیوار دی ٹیک لگ کیا دے یار جیندے نال بہنا ہوئے نو لٹیندہ نہیں تُسا تو اس غریب نو لٹ لے آ جیندے نال بہنا اللہ مان چل سکتا ہے تیدہ مائک تک کھول چاہیے آواز نہ وہ میں مائک کھولا رکھ میں کروڑ بسم اللہ کرا جی حوصلے نال جے دے نال بہنا ہوئے نو انو لٹی دا نہیں او دے نال بہنا لٹ لیا نے اتنی قیمت جوانا دن اساڑے کولو 30,000 لگی آئی
بادشاہ مرضی نال 60 مقرر کیتی ہے کہیں شرط تے او بادشاہ دسے سی ہونے دو غازی آئے مولا دوپہر دے کربلا آیا ہون ہومنا لیے دیگر جاگیر دا سودا تے ہو گیا ہے کل قیمت دے کے لکھا لویے آج میرا دل ہے میں توڑیاں تھکیاں بہنوں دے ہون خیمے لاما چاہ انہوں نے کناتاں دی چھانچ بیٹھے ہیں بڑی دیر ہو گئی حسین آدن نہیں پتہ نہیں کون قدر کرے سی شبیر آدن نہیں آج لکھا ایسان تے ہونے لکھا ایسان میں برداشت نہیں کردہ علی دیاں دیاں پرائے دی ملکیت رات گزارے او آج دی رات اپنے پتر دی جاگیر شاباش شاباش آفرین مرحبا جزاکم اللہ جا کنات دے اندر علی اصغر دی امن وکھو 60,000 دینار بھیجن 2 شاہیاں دی شہزادی دینار چیندے پیان یا آلیہ تو زمین چھٹ گئی مخدومہ کولا کیا دن غازی اس جنگل میرے ویر نو دولت دی کیڑی لوڑ پہ گئی غازی آدن مخدومہ اے علاقہ توڑا بھیرا آج خرید پہ کریں دن غازی تم بھی رک جا برجائی تساں بھی رک جاؤ ایک دفعہ میرے حسین نواق کنات دے اندر آوین شبیر اندر آئے پتہ نہیں کہیں تڑپ کے آئے کرنی ہے کہیں دے تک بات میں نہ پہنچا سکا میں نہیں جاندہ پھر آنو نیڑے بلا کے ماواں دی طرح پیار دے کیا دیئے بھائیوال تبنا کے وطن ٹوٹے آئے واہ بھائی واہ کربلا پہنچ کے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے وطن تو بھائیوال بنا کے ٹرے ہیں آج جاگیر چ میرا حصہ نہیں رکھنا میں صدقے ہو جاؤں آلیہ تو آڈا حصہ شام ہے واہ ہائے شام کرن اللہ جدو فرمایا نا تو آڈا حصہ شام ہے بہر نے مخدومہ تے فرمایا شام نے بھا ویسا پر کربلا دی جاگیر چ میرا عد رکھنا ہی اس جائیداد چ میرا حصہ ضرور ہوئے تے اے بہن دی حسرت نہیں آ اے ماں بن کے حکم پہ کر دیاں توڑے بہن چھوٹیاں ماں دی قبر چھوڑیں دے آنکھیں آئیا نا ماں بن کے ٹور تو پھر آج ماں بن کے پیا دیاں 30,000 تو سندے سو 30,000 میں دے انگی ہائے کرنا لے 30,000 حسین دے گھروں 30,000 بی بی آدن آج سمجھ آئیے جی میاں اوئے ہوئے 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 اللہ تیرے پتران دی میاں حیاتی کرے تیری صحت علی زندگی ایڈا وڈا جملہ میاں شان آکھے آئے یقین کرو میں نگا مضمون دی ضرورت ہی نہیں او پیادن اے واحد مستور ہے جیڑی پیک کے دفناون واسطے زمینہ مول ودی لیندی ہے جیڑی بھرات بھتریجیاں دیاں قبراں بناون واسطے جاگیراں یا حسین کیا بات ہے یار کیا بات ہے میں پھر پیادہ ڈاکٹر صاحب تو اڑے خلوص نو سلام عقیدت نو سلام ہر رضادار مسلسل ہائے کر کے رو رہا جدہ قیمت دا فیصلہ ہو گیا نا آدھ ویر دا آدھ ہمشیر دا اس لئے حسین آکھے ہن 2 پتران دے نام لکھاونی ایک تو آڈا پتر ایک میرا پتر بی بی آدھے نے فیصلہ ہی آج ماں بن کے میں کرے سا آلیہ حکم فرمایا حکمن پہ یادیاں انجھے وقت دے امام ہو آج حکمن پہ یادیاں بین دی احسان لاون علی مہربانی کریں گال نہ موڑے 2 وکھریاں دے نا تتاں لکھائیں جے ایک سانجا کوئی نہ ہوئے تا اکبر تیرا تے میرا سانجا پترے ایک اکبر دے نا لکھا تیرا بھی حصہ ہو گیا کیا بات ہے میرا بھی حصہ ہو گیا حسین اکبر تے غازی نو نال لیا خیمے تو باہر ہے میاں جی ہون ستر تے ہائے واہ جے بن دیئے جڑا آنسو نال رو رہا ہے اس دا ہاتھ یقیناً سینے تے آجا سی فرمایا او سامنے دشمن دے خیمے جیڑا ساڑا رستہ روک کے لے آیا نا جرنیلے انہوں ونج کے آنکھ چاچا ہور اساں آج جاگیر لکھامنی ہے خرید دا گواہ تبان اکبر آدھن ویندائی ہاں بلا کے لے بھی آنا ہاتھ اٹھ گئے ماتم والے پر بابا سمجھ نہیں پہ آندی ہاشمی ہیں نوکر غلام ہیں تو اڈے نال صحابی ہیں ان سارے دے ہوں دے دشمن جرنیل نو گواہ بناون دی وجہ کیڑی ہو سکتی ہے حسین رو پہ تے فرمایا اور نو گواہ پیا بننا جدہ 6 محرم خیم میں پٹواون آیا
تو پتہ ہو سس لگے ہوئے اپنی ملکیت جہان کسے غیر دی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جزاکم اللہ میرا دل ہے میں وین دی چھتا رکھاں تے سمیں مضمون پڑھتا رہوانا زمین کربلا تے حسین دا مکالمہ پھر شام ہو جائے شبیرہ کے جاگیر لکھوائی بے نامہ حضرت علی اکبر دنا تو آڈی زندگی ہو گئی جب زمین لکھی گئی فرمایا اکبر عباس اور تسی چلے جاؤ میں اسدیاں نال کچھ گلاں کرنی بنی اسد دے لوگ آسے پاسے جمع ہوئے تے مولا فرمایا میں اتھے مارے آ جانے واہ بھائی واہ میں اتھے باغ لامن نہیں آیا میں قتل آمن آیا میں دا محرم دے ڈھلے دوپہرے لے پیاسا مارے آ جانے میرے بعد میرے پرددار رول جانے میں خرید کر کے قبضہ تو اندے چھوڑیا جتنے تائیں تو اڈیاں نسلیں باقی ہیں اتھو کھاؤ بس یاد رکھیا ہے جدہ میرے زوارہ میں میری قبر در راہ بکھا چھوڑیا ہے اور کیا بات ہے ترائے دے ہڑے میرے مہمانہ دی خدمت کرے آئے میاں شان دے گلفام بھائی تو سا تا گواہ ہونا تو سا اکھی نال اسدیاں نو زواراں دے پیر چم دے ڈٹھے میرے زواراں دی خدمت کرے آئے انہوں نے میری قبر دا راہ وکھایا ہے تے جدہ شامی اپنے انو دفنا کے ٹور جاویں تو سا میری لاش دفن کرے آئے میری زخمی ماں دعا کرے سی اے گل کر کے حسین مرداں چ اٹھن تے دیوار نال عورتاں دے رومن دی آواز آئی تے نال درخواست کیتی نے رسول دی دی دا پتر ایک واری زیارت کرائی ونجو روندے ہوئے حسین پردے داراں دے سامنے آئے بیبیاں سر جھکائے شبیر سر تے پیار دے کے ہولے ہولے پوچھے پیمن دا پانی کتھوں بھر دیا ہو عورتہ دیاں مولا ہے سامنے ٹبے نال دریا پیا چل دے ایتھوں حجت فرمیندے ناج دو محرم میں 6ویں تائیں جتنا دل نے بار لاؤ کرو گے ماتم شبیرہ دن 6 تو لے کے 12 تائیں اس دریال نامنا اتھے بے غیرتاں دی فوجو سی تے شامیاں دی عادت شریفاں دیاں دیاں دے برکے لوٹ لیندے آئے جتنے تک شام دی کیا بات ہے کیا بات ہے جب تک شام دا لشکر موجود ہے دریات نہیں آمنا 12 تک نہ آویا جدہ 13 نو آؤ نا اس ٹبے دی بجائے اونا ٹبیاں تو پانی بھر جائے تو ان کوئی بے کفن لاشاں نظر آسے تو اڑے مرد حکومت تو ڈر جاویں ہائے غریبی تو تساں عورتاں میں دفنا چھڑے میری ماں تو ان دعا کرے سی صرف مردانوں نہیں میاں جی صرف عورتانوں نہیں دو گلہ کر کے تو شبیر نکلن آبادی تو باہر چھوٹے چھوٹے بچے آبادی دی دیوار نال مٹی تے بے کے پیا دین اگے اپنی ملکیت آئی ہون کسے بادشاہ خرید لئیے پتہ نہیں آج دے بعد کھیڑن دے میں یا نہیں علی اصغر دے بابے بچیاں روندہ ڈٹھا اصغر دا بابا مٹی تے بے کے آدن روو نہیں ہو جاگیر خریدن اللہ میں حسینہ آفرین مرحبا جزاکم اللہ میں جاگیر رہنا کوئی نہیں میں تھوڑے وقت دا مہمان تساں اتھو اٹھو تے میرے نال ٹبے تائیں ٹور راؤ ایک اچھے ٹبے تے شبیر بچیاں لے آئے تے پوچھیاں نے ہون دسو کیڑی کھیڑ دے ہو بچے آدھن مولا دریا دی نام تے ٹھنڈی گلی ریت اسی جھولیاں چپانے ہیں ایتھے ٹبیاں دے اولے نرم تے نم ریت دے گھر بنائیں دے اے ساڑی کھیڑے ہون اکبر دے بابے اگلا سوال کیتا ہے تے پیا دن اگر کوئی لاش دفناونی پوے دفنا لے سو مولا سب بچے ہیں اتھے جدہ کوئی دنیا جو ٹردہ ہے نا ساڑھے وڈے دفنیں دن تے مولا اساں تو سنے کوئی ٹرے انہوں اپنے غسل دن دن اپنے کفن دن دن اپنے قبران بنیں دن اپنے دفن کریں دن مولا تو اڈے نال بہن لوگ آئے اور اے اساں تو اڈا پتر ہی بہن سونا ڈٹھا ہے تو اڈا ویر ہی ڈٹھا ہے تو ان اے نہ دفنے سن بہن رو کے آدھن اے میرے تو پہلے مارے ہوئے سن
میرے نال میرے پردادار ہیں او رول ویسن بچیاں بدے نہ ہاتھ رو رو کے آدن مولا ہر کہنو اپنے دفنیں دن جا اپنا کوئی نہ ہوئے وقت کلمہ پڑھنا لے دفنیں دن اچھا رنین شبیب تے رو کے پیا دن دوان کے دساں ساڑھے قتال دے بعد جنازیاں شامی پامال کرے سن اتے گھوڑے آن بھجے سن آئے اے حق ہے ماتم دا جڑا ہونا دا کی تئی کوئی ایک قضادار بھی ایشا بھائی جان نہیں رہ گیا جائے ماتم نہ کیتا ہوئے رنین حسین تے رو کے پیا دن ساڑھے قتال دے بعد ہائے نہ رومن دے سن بے چاہتاں ویچ رسیاں پہ گھن شام دے پاسے ویسن پتر بھیرا مارے ویسن بہنہ کہہ دو ویسن ٹھہر میرا کوئی نہ بچ ویسی میری لاش بے کفن رہے ویسی مولا اسی تا بچے ہاں اسی تو اڈا جنازہ کی میں دفن ایسا ہے مٹی تے بالا نال بہ کے علی اکبر علی اصغر دا بابا پیا دن چاہ جھولیاں سٹیا ساڑیاں لاشاتے توڑی یو کھیڑنا ہائے او توڑی کھیڑ دی حسرت میٹے وے تھی ویسن مظلوم دعائیں دے ہائے توڑی کھیڑ دی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین